بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، اس رب لم یزل کا لاکھوں مرتبہ کا شکر، اس نے ہماری اور آپ کی عمر میں اضافہ فرماتے ہوئے ایک مرتبہ زندگی میں پھر ماہ ربیع النور کی بہاریں عطا فرما دی۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کے بانی جناب الحاج سرفراز احمد قریشی صاحب اور تمامی اساتذہ اور عملے کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت زندگی میں بار بار یہ ماہ میلاد مقدس ہمیں نصیب فرمائے، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو صحیح معنی میں ہم سب کو اپنانے کی ہمت، طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی مختصر ہے اور مجھ سے قبل ہمارے ادارے کے شعبہ حفظ کے مدرس حافظ و قاری رضوان عطاری صاحب مدنی ماحول سے آپ کو سیراب کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو اسود کا موسم ہے اور دوسرے ویسے بھی مسلم میں آج کل اسود ہی ہے۔ جس طرح حافظ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مسجد میں آئیے تو لوگ کہتے ہیں آپ چلیے کل سے آ جائیں گے۔ تو ایک تو اس وقت جو اسود ہے، اسود کا موسم میں کیسا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ اس طرف دھیان کم دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ جو ہے وہ اسود میں بھی فرض ہے جس طرح غیر اسود میں فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اسود آ جائے تو جمعہ معاف ہو جائے گا، معذرت، اسود یہ دنیاوی ایک کام ہے، اور دنیاوی کسی بھی کام کے لیے جمعے کی فرضیت جو ہے وہ ترک نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، اے ایمان والو اگر تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، وذروا البیع، تو تم خرید و فروخت اور جو کام ہے تمہارے اور سب کو چھوڑ دو، فوراً اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اسی آیت میں یہ سب کچھ ثابت ہو گیا کہ آپ کو جمعے کے لیے آنا ہی آنا ہے، چاہے اسود ہو کہ غیر اسود ہو۔ لیکن بہرحال ایک ماحول چلتا ہے، اس طرف نہ جا کر تمہیدی گفتگو لمبی نہ کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں، جیسے آپ کو ابھی حافظ صاحب نے حدیث سنائی، ایک حدیث میں بھی آپ کے گوش گزار کر، دوبارہ میں نے تو کئی بار سنائی ہوئی ہے
اور ظاہر سی بات ہے کئی دن انسان لگاتار دالیں کھاتا رہے تو پھر اس کے بعد انسان سوچتا ہے دال سے جان چھوٹے دوسری بات ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بہرحال یہ ہے کہ قیامت تک یہ حدیثیں بار بار دہرائی جاتی رہیں گی، تبھی اسلام قائم دائم رہتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسلام کی باتیں اگر دہرائی نہ جائیں تو یہ اسلام کی باتیں دھیرے دھیرے بگڑنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بار بار جو دہرایا جاتا ہے کسی کو تجدد کہا جاتا ہے، اور دین میں تجدید کرنے والے کو، یعنی جو سنتیں لوگوں نے ترک کر دی ہیں، مردہ کر دی معاذ اللہ، ان کو تجدد بخشنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی سمجھ نہیں آتا؟ حدیث یہ ہے کہ جمعے کے دن میرے نبی نے فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم جو سنتے بھی ہیں نا وہ بھی بڑا مردہ دلی سے سنتے ہیں، اور اگر ہم کہیں یہی سے ہٹ کر کے بات کریں کہ سیاسی جلسہ ہو ہمارا، کوئی پنچایتی جلسہ ہو، کوئی میٹنگ ہو، تو ہمارے کان بھی حاضر تو دل بھی حاضر تو صبح و شام حاضر، لیکن جب قرآن و حدیث سننا ہو تو اس وقت ہم بیٹھے مسجد میں ہیں لیکن خیال وہی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے۔ جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہفتے بھر کی ہوتی ہیں وہ نماز جمعہ میں یاد آتی ہیں انسان کو۔ کئی لوگوں کا ذکر ہو جاتا ہے، جی امام صاحب جی وہ جی مجھے فلاں چیز بھول گئی تھی لیکن اب ہم جمعہ پڑھنے لگے جو ہے جمعے کا وقت مجھے یاد آ گیا۔ تو بھائی یہ چیزیں نہیں، نماز اس حال میں پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہی ہو۔ اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو اس انداز سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب آپ کے اندر یہ دو خیال پیدا ہو جائیں گے، پہلا خیال کہ اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو خدا کی قسم یہی خاص لوگوں کی نماز ہے۔ اور جب آپ یہ خیال کر کے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی نماز کامل ہی نماز ہے۔ کہ تو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں درود سنتا بھی ہوں، اس کا جواب دیتا بھی ہوں۔ اور پھر جو جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے 80 مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ صغائر کو مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ گناہ کبائر کے لیے تو توبہ شرط ہے نا، تو گناہ صغائر جہاں بھی فضیلت آئے، فضیلت کی حدیث جہاں آتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنے سے، اتنی مرتبہ پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ خدا معاف فرما دیتا ہے، فلاں عمل کرنے سے خدا گناہ معاف فرما دیتا ہے، کچھ نوافل ہیں وہ پڑھنے سے خدا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنی بھی یہ فضائل کی حدیث ہیں ان میں گناہ صغائر ہی مراد ہوتے ہیں، اور گناہ کبائر کے لیے ہمیشہ توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ مسلمان کا شیوا ہے، ہر صبح شام، صبح اٹھے تو توبہ کرے اور شام میں سوئے تو توبہ کر کے سوئے، تاکہ جو آخری ساتھ ہو، آخری رات ہو، آخری بات ہو، حضور سے اور رب العالمین سے ملاقات ہو، حالت ایمانی میں ملاقات ہو۔ اور التائب ذنبی کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں حضور پر درود کیا کیا کرو، بولو۔ سرکار نے یہ چیز ارشاد فرمائی، آج تو پھر ربیع النور ہے نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میلاد کا مہینہ ہے، اس کا مہینہ ہے، تھوڑا مختصر وقت اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میلاد ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے یار، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، کئی سال کسی کے یہاں اولاد نہ ہو یا ہو بھی، لیکن اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو جناب پورے محلے میں مٹھائی دیتا گھومتا پھرے گا، گھر کو سجائے گا۔ پھر جناب اب کیا ہوتا ہے جی، وہ جناب برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اسلام میں برتھ ڈے یہ نہیں ہے کہ جناب والا بچے کا برتھ ڈے مناؤ تم، ہاں جو اس کی پیدائش کا دن ہے اس پیدائش کے دن پر تم صدقہ خیرات کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تمہارے بچے کی عمر بھی دراز کرے اور ثابت ایمان رکھے گا۔ تو سبحان اللہ، پھر تو بات ہو۔ اب کیک کاٹنا، ڈانس کرنا، جناب والا ناچنا اور ہیپی برتھ ڈے اور یہ سب چیزیں کرنا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔
لیکن سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو، تم خوشیوں سے جھومتے ہو، اور جن کے صدقے میں اللہ نے پورے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ہے سب پیدا کیا، ان کی خوشی ہم کتنی منا رہے ہیں؟ بے شک ذرا غور کرو نا، ان کی خوشی ہم کتنی منا رہے ہیں؟ اگر یہیں پر اگر کوئی انگریزی نیوز آج شروع ہوتا تو فیس بک، واٹس ایپ، پوری دنیا میں جناب والا ایک دوسرے کے پر 10 بار لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن رات سے ربیع النور کی بہاریں آئی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب والا کسی چند کے علاوہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی ایک دوسرے کو کہہ دے کہ جناب آپ کو سلام بھی ہو اور ساتھ میں آپ کو میلاد نبی کی مبارک بھی ہو۔ سبحان اللہ، بے شک جس سہانی کھاڑی چمکا توئے پاک کا چاند، قربان جائے گا حضرت اللہ، جس سہانی کھاڑی چمکا توئے پاک کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی ذات کے تعلق سے بات کروں، درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام ہی محبت سے مل کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ میرے دوستو، قرآن عظیم کی آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور، یہی میلاد ہے۔ یہ تو سبحان اللہ، بڑے ٹھنڈے دماغ سے گفتگو کروں گا۔ جو کانفرنسوں کی تقریریں میری وہ الگ ہوتی ہیں، جو جمعے کا خطبہ وہ الگ، کیونکہ دونوں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہاں ایک الگ طریقہ ملتا ہے، الگ ماحول ملتا ہے، یہاں الگ ماحول ملتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی آپ سے کہے جناب والا یہ سنی میلاد منا رہے ہیں، قمقمے لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، طہا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، آمنہ کی لال کی آمد مرحبا۔ بتاؤ یہ میلاد کیا خدا نے منایا کہ نہیں منایا؟ تو قرآن کی آیت پڑھ دو، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے میلاد منایا اور اعلان فرما دیا، اے لوگوں تحقیق کیا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ کہہ دو سبحان اللہ، بے شک اور کوئی پوچھے بتاؤ اللہ نے میلاد فرمایا، اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، اور کوئی پوچھے میرا میلاد، پہلے میلاد کو سمجھیے کیا معنی میلاد مولود، اس کا مطلب ہوا میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ کیا مطلب ہوتا ہے بولیے؟ پیدائش۔ جب لگا دیا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب بولا کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضور کا نام لیا جائے چھوڑ پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا حدیث لگے آپ تو اور بھی سماعت کر لو، سرکار نے فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا اس نے مجھ پر ظلم کیا، جس نے گلاب کا پھول سونگا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ آئی سمجھ نہیں؟ حضور کا نام جب بھی آئے، چاہے وہ صفاتی نام ہو چاہے ذاتی نام ہو، فوراً کہہ دینا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک کامل درود ہو جاتا ہے۔ کیا وہ سبحان بے شک سبحان جب اللہ، تک آپ پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو وہ تو یہاں تقریر کی دنیا میں، نام لینے کی دنیا میں ایک لمبا پیریڈ بن جائے گا، وہ سلسلہ نہیں ہوتا، آپ درود ہی پڑھتے رہ جائیں گے، گفتگو نہیں سنیں گے۔ لیکن جب نام آئے تو فوراً کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو الحمدللہ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں آ جائیں گی، 10 گناہ مٹ جائیں گے، 10 درجات اللہ رب العزت آپ کے بلند فرما دے گا۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد کا مطلب پیدائش، کیا مطلب ہے؟ یہ کھڑکی ذرا کھول دیں آپ، وہ سونے لیں، یہ کھڑکی کھولے گا آگے بڑھیں۔ ایک بار جھوم کر کے بول دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضر ہے دماغ آپ کا؟ بے شک توجہ ہے، قاری صاحب مسجد کے لیے اور مولانا حامد صاحب مدرسے کے لیے آئیں گے، یہ بھی تعاون کرتے رہے، لیکن توجہ آپ کی ادھر ہی ہے، توجہ مکمل آپ ادھر رکھیں گے۔ اب دیکھیے کیا ہے میلاد، پیدائش، ولادت، پیدائش، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے لگا دو جشن عید میلاد النبی، یا خالی لگا دو عید میلاد النبی۔ عید کا مطلب خوشی، بے شک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی تو کون مناتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر سبحان اللہ، بے شک ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اگر حضور کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی کسی نے، وہ ابلیس نے نہیں منائی۔ باقی سرکار کی پیدائش پر تو ابو لہب نے بھی خوشی منا لی۔ ابو لہب کی ایک روٹی تھی خادمہ صوبیہ نام کر کے، تو کیونکہ عرب والوں کو بیٹیوں سے بڑی چڑ تھی، آج یہ لڑکیاں پوری دنیا میں ناچ اور ڈانس کر رہی ہیں اور ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جناب عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنا چاہیے، یہ اسلام نہیں دے رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تم اپنی تاریخ پڑھو، باپ اپنی بیٹی کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر کے گڑھا کھود کر خود سے جو ہے کیا کر دیتا، درگور کر دیا کرتا تھا، لیکن میرے نبی کا میلاد ہوا تو تمہیں زندگی ملی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر آزادی تمہیں کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر سکون تمہیں کیا چاہیے؟ کہ تمہیں گھر میں جو ہے منحوس جب سمجھا جاتا تھا، تمہیں جناب والا تمہاری ایک سانس بھی جو ہے وہ زمین کے اوپر گوارا نہیں تھی، لیکن میرے نبی کا میلاد ہوا، اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا کر دی۔ میرے دوستو، لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو پڑھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو پڑھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، انشاءاللہ کسی بھی جگہ میں بہک نہیں سکتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے گا۔ تو ابو لہب نے کوئی نبی نہیں جانا کیونکہ اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، اس نے رب کا محبوب بھی نہیں مانا، اس نے رحمت للعالمین بھی نہیں مانا، نہ مانا تھا نہ مانا، لیکن جب پیدا ہوئے میرے نبی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گودی میں آئے، صوبیہ نے جا کر کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی کے گھر، یعنی جو بھتیجا ہوا ہے، ابو لہب حضور کا چچا تھا، جو تمہارے بھائی کے ہاں ابھی نئی پیدائش ہوئی ہے، وہ بچی نہیں ہے بلکہ بچہ ہے۔ توجہ کرنا میرے جملے پر، کیا ہے؟ بچی نہیں بلکہ بچہ بچہ ہے۔ ابو لہب نے نبی نہیں مانا، نبی آخر الزمان بھی نہیں مانا، رحمت للعالمین بھی نہیں مانا، اس نے صرف اتنا تصور کر کے، اتنا سوچ کر کے کہ بچی نہیں ہوئی بچہ ہوا ہے، اور اس نوکرانی نے مجھے بچے کی خوشخبری دی ہے، اپنی انگلی کا اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا، یعنی خوشی منائی بیٹے کی پیدائش کی۔ کس کی خوشی منائی؟ بولو، بیٹے کی پیدائش، بیٹے کے پیدائش کی، کہ بیٹا ہوا ہے میرے بھائی کے گھر، بھتیجا ہوا مجھے بھتیجی نہیں ہوئی۔ یہی اس کے مائنڈ میں تھا، یہی اس کا عقیدہ بھی تھا، ایسا مجھے نہیں، اور اشارہ کیا انگلی سے تو صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ بعد میں سورہ تبت یدا ابی لہب بھی اس کے حق میں نازل ہوئی، جو اس نے حضور کی گستاخی کی۔ اس طرف لمبا نہیں جانا چاہتا، جب وہ واسطے جہنم ہو گیا، یعنی کلمہ نصیب نہیں ہوا، مر گیا، اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ تیرے سامنے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن یعنی سوموار کے دن ہوئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ بے اس کو شک. لوگ منڈے بھی کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں, منڈے. تو پیر کے دن, کہتا پیر کے دن جن انگلیوں سے میں نے, جس انگلی سے اشارہ کر کے محمد کی پیدائش پر صوبیہ کو آزاد کیا تھا, پیر کے دن تھوڑا عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور اس انگلی سے کچھ چوسنے کو پانی مل جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک. چوسنے کو کچھ پانی مل جاتا ہے. اس دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اب لکھنے والے مفسرین نے لکھا کہ اگر ابو جہل جیسا کٹر کافر حضور کو نبی جان کے بھی نہیں, خالی اپنے بھائی کے گھر میں بیٹے کی آمد پر خوشی منا دے, اس سے عذاب میں تخفیف ہو جائے, تو ہم اور آپ تو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں اور رب کا محبوب بھی مانتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی مانتے ہیں. میلاد منائیں, الحمدللہ حضور کی شفاعت کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے, میلاد کا فائدہ نصیب فرمائے. میرے دوستو, میلاد میں کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے اور بعد میں لنگر لگایا جاتا ہے, دعا کی جاتی ہے. تینوں چیزیں شریعت میں کہیں پر بھی ناجائز نہیں. حضور کی پیدائش کا ذکر خود خدا نے فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. جس طرح قد جاءکم من اللہ نور ہے. اس کے علاوہ اور کئی احادیث, کئی آیات کریمہ بھی موجود ہیں, وہ بھی میں انشاءاللہ آگے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد کھانے کے لیے کہیں پر بھی نہیں, اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو, میرے رزق سے میرا شکر ادا کرو. کہہ دو سبحان اللہ. آئی سمجھ لیجیے. اس کے بعد دعا. اب دعا مخ العبادہ, دعا عبادتوں کا مغز ہے. کہہ دو سبحان اللہ. دعا عبادتوں کا مغز ہے. تو محفل میلاد جہاں بھی لگتی ہے, تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام بیان کیا جاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی کی سیرت بیان کی جائے گی, اللہ کی حمد بیان کی جائے گی, دینی مسائل بیان کیے جائیں گے, آپ کو وضو, نماز, روزہ اور یہ طریقہ کار سیرت مصطفیٰ سکھائی جائے گی. یہ خود میرے نبی کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس کے علاوہ لنگر لگانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. خندق کے موقع پر چند کھجوروں پر دعا فرما کر کے تمامی صحابہ کو سیراب کر دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور ہر نیک عمل کے بعد دعا فرمانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پتہ چلا کہ آپ جو اکٹھا ہو کر میلاد مناتے ہیں اور پھر دین کے لیے اکٹھا ہونا, اکٹھا کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے, اور اکٹھا ہو کر بیٹھ کے سننا یہ صحابہ کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو میلاد میں کون سی ایسی چیز ہے جو بدعت نظر آتی ہے؟ آئی سمجھ نہیں. تو حضور کا میلاد مناؤ, حضور کی آمد کی خوشی مناؤ. حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگاؤ, گھروں کو سجاؤ, تاکہ دشمن دور سے دیکھ کر کے کہے یہ میلادی ہے, دور سے دیکھ کر کہے میلادی ہے. اور تمہاری نسبت کدھر جڑے گی؟ کس کی میلاد منا رہا ہے؟ نبی کی میلاد منا رہا ہے, نبی کے پیدائش کی خوشی منا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم اسی میں اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دے گا. حضور کے نام پر خوب خرچ کرو. تمہارے بیٹے کی برتھ ڈے ہو, جناب کتنا خرچہ ہے, اور تم موبائل ریچارج دیکھو, اور جہاں تمہیں نظر آتا ہے اسراف وہ خالی نظر آتا ہے میلاد پر. حضور کے نام پر لگاؤ. آؤ میں ایک حدیث قدسی آپ کے گوش گزار کروں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اپنے ذہن میں رکھیے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ بے شک. تو پیر میرا نیشہ صاحب کا شعر اسی کے ساتھ لگے, آپ اسی موضوع پر سن لو. ان کو جب حضور کا دیدار ہوا نا, اور جس کو بھی دیدار حضور کا ہو جائے, سرکار صاحب فرماتے ہیں جس کے خواب میں آؤں وہ میں ہی ہوں, کیونکہ میری صورت شیطان نہیں بنا سکتا ہے.
بلکہ مولانا احمد رضا نے اس حدیث پاک کو اپنے اندر سجایا ہے، پھر شعر کہا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہہ دو سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں سے تھوڑا سا بات اور بڑھاؤں، آپ کے ذہن کو اور کھولوں، آپ کے ایمان کو اور تازگی بخشنے کی کوشش کروں۔ یہ نماز جو ہم پڑھنے آئے ہیں، چاہے جمعہ ہو، جمعہ کس کی جگہ پڑھا جا رہا ہے؟ ظہر کی جگہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں جمعہ ہے وہاں ظہر نہیں، جہاں ظہر ہے وہاں جمعہ پھر نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ 5 وقتہ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی یہ بولو؟ 50۔ سب بولو، باہر والے بھی بولو، کتنی؟ 50۔ کب ہوئی؟ میرے نبی معراج میں گئے، امت کے لیے تحفہ لے کر نماز آئے، حدیث ہے بتاتا صحاح کی کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے ساتھ میں، جو 5 پڑھے گا 50 کا ثواب ملے گا۔ 5 پڑھے گا 50 کا۔ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام تو حضور سے کئی 100 سال پہلے وصال فرما چکے ہیں، بظاہر موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور حضور نے بھی فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا، سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزر ہوا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ادھر موسیٰ نماز پڑھتے، ادھر ٹوٹل انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں حاضر، امام میرے نبی۔ ایک میری تیری زندگی اور موت ہے، زندہ رہیں تو ٹھیک، مر جائیں تو ادھر سے اٹھ کر کے پھر آنے کا چارہ نہیں۔ ایک انبیاء کی زندگی ہے، ان کو آنی موت آتی ہے، فانی نہیں، بعد مثال ان کی طاقت اور افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول 50 سے امت نہیں پڑھ پائے گی، 5 نہیں پڑھتی ہیں، 50 کتوں پڑھ سی 50 نہیں پڑھ پائیں گے، کم کروائیے۔ کرواتے کیونکہ موضوع یہ نہیں، مختصراً بتا رہا ہوں، حیات حضور کو کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس شعر کو سمجھنا ہے تو ان حدیثوں کو سمجھنا پڑے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سرکار نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتے 5 بجی، پتہ چلا موسیٰ بھی زندہ، حضور بھی زندہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کل انبیاء زندہ ہیں، تبھی جناب والا اعلیٰ حضرت نے پکار کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ پیر میرے علی سے سب کو دیدار ہوا، وہ پکار اٹھے، کون پیر میرے علی؟ قادیانی آیا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس پر قیامت تک لعنت ہی پڑے گی، کیونکہ حضور کے بعد اب کوئی نبی، بولو نا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین میرے نبی ہیں، تو قادیانی نے دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، استغفر اللہ۔ تو قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار، جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ کافر، نبی ہونا تو معاذ اللہ دور کی بات، کافر، مسلمان ہی نہیں، نبوت کا دعویٰ بات کی بات۔ اس نے کہا مناظرہ کریں گے، پھر میرا رشید صاحب نے چیلنج قبول کر لیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مرزا نے کہا مناظرہ وائدے میں نہیں ہوگا، تقریری نہیں ہوگا، مناظرہ تحریری ہوگا۔ مناظرہ کیا ہوگا بولو؟ تحریری ہوگا۔ پھر میرے رشید صاحب نے چیلنج قبول کرتے فرمایا ٹھیک ہے مرزا، مناظرہ تحریری ہوگا، لیکن قلم اور کاپی ٹیبل پر رکھی جائے گی، دوات پہ رکھی جائے گی، اور نہ میرا ہاتھ لگے گا قلم میں نہ تیرا لگے گا، جس کا قلم خود بخود چلے گا سچا وہی ہوگا، جس کا قلم خود بخود چلے گا سچا وہی ہوگا۔ اے سنیوں تم کہاں کھوئے ہوئے ہو کہ جناب ابھی تک تم یہ کنفرم نہیں کر پا رہے کہ سنی صحیح ہے کہ دوسرا صحیح ہے، سنی صحیح ہے کہ دوسرا صحیح ہے، سنی صحیح ہے کہ دوسرا صحیح ہے۔ یہ مولوی سنی جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ دوسرا صحیح ہے، ارے تمہیں مولوی کا نہ سن، تو
کہہ دو سبحان اللہ. کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، سبحان اللہ. کتھے تیری سنا، اے گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں. سمجھا کرو ان بزرگوں کو. بزرگوں سے اسی لیے ہم جڑنے کا کہتے ہیں کیونکہ جو بزرگوں سے جڑا رہتا ہے اس کا ایمان ثابت رہتا ہے. پھر میرے علی سب کو دیدار ہوا، بکار اٹھے وقت کو ہاں چہرے کو دیکھ کر کہہ دو سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچیا کا تیرا بدی میں شانا کھا، جس شان تو شانا سب بانیاں. وہ حدیث باقی رہ گئی، بات وقت پورا ہو گیا. بس یہ شعر سمجھ لو. حدیث انشاءاللہ نیکسٹ میں اسی سے آگے میلاد مصطفیٰ کو بیان کروں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے. پیغام اتنا دے دوں، ہر گھر کو سجاؤ، ہر گھر پر جھنڈا لگاؤ، اور پوری زندگی خالی میلادی کے مہینے میں نہیں، پوری زندگی میرے نبی کی نعتوں کے ترانے گاتے چلے جاؤ. تنہائی میں ہو تو یا نبی سلام علیکہ، مجلس میں ہو تو یا نبی سلام علیکہ. آئی سمجھ نہیں، جس جگہ بھی ہو حضور کی قصے بناؤ اور یوں کہو صبح طیبہ میں ہوئی. حضور کی پیدائش کا وقت کیا تھا؟ 12 ربیع النور، صبح صادق کا وقت، رات جا رہی دن آ رہا. نہ رات میں پیدا نہ دن میں، کیونکہ رات میں پیدا ہو جاتے تو دن بچانے کی بات لگ جاتی، دن میں پیدا ہوتے تو رات نے نہیں چھوڑنا، رات کی بات لگ جاتی. اللہ نے دونوں کے بیچ میں پیدا کیا. رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے تاکہ برابری کا درجہ مل جائے. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. حضور کا یہ مہینہ پیدائش کا 12 ربیع النور کو انشاءاللہ باضابطہ طور محفل بھی سجے گی. یہ پورا مہینہ ہے، کثرت سے حضور پر 12 مہینے درود پڑھا کرو، کہہ دو سبحان اللہ. لیکن یہ میلاد کا مہینہ ہے، عزم کر لو اپنے اندر کہ 12 ربیع النور کو اتنے ہزار درود پاک کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. حضور کی پیدائش کے دن پر، میلاد کے دن پر اتنے ہزار درود پاک پیش کر دیں گے، اتنی تلاوت قرآن پاک پیش کر دیں گے. اور اگر کوئی بے نمازی یا 5 وقتہ نمازی نہیں، عہد کر لے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، ہمیں جہنم سے بچایا ہے، آپ ہی کے صدقے میں ہمیں نماز کی دولت ملی ہے. پہلے بے نمازی تھا، آج کے بعد کبھی بے نمازی نہیں رہوں گا. پہلے بے دین تھا، بے دین نہیں رہوں گا. پہلے جناب والا غیر شرعی کاموں میں الجھا رہتا تھا، یا رسول اللہ آپ آئے، ہدایت کا راستہ آ گیا. یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہو، آپ کے صدقے ہمیں خدا ہدایت نصیب فرمائے. دعائیں مانگو، انشاءاللہ کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے. زندگی رہی